آج کا موضوع ہے آپ کا رویہ یعنی ایٹیچیوڈ۔ ایٹیچیوڈ جو مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مثبت ہے تو آپ کو بنا سکتا ہے اور اگر منفی ہے تو بگاڑ سکتا ہے۔ یعنی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا رویہ مثبت ہو۔ اب پہلی بات ہے کہ رویہ منفی کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ آپ کا بچپن ہے اور آپ کا جوانی میں یا زندگی میں کس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی اور کس ماحول میں آج کل آپ رہ رہے ہیں، وہ آپ کے رویے کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ کس طرح جو لوگ آپ کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو وہی آپ کا ہمیشہ کے لیے رویہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا یوں سمجھیے کہ کمپیوٹر ہے ذہن، جو ہمارا ذہن ہے وہ بالکل کمپیوٹر کی مانند ہے۔ اس میں جو بھی ڈالتے ہیں وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے اور ہماری شخصیت اس کے مطابق بن جاتی ہے۔ اگر اس میں گاربیج ڈالیں گے تو کمپیوٹر میں تو گاربیج ان اور گاربیج آؤٹ ہوتا ہے، مگر اس میں گاربیج ان اور گاربیج سٹے، یعنی اس کے اندر ہی ٹھہر جاتا ہے اور اس طرح ہماری شخصیت بن جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس کی جو ایک بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ جو لوگ مثبت رویہ رکھتے ہیں اور جو لوگ منفی رویہ رکھتے ہیں، اگر دونوں کی تعلیم ایک جیسا ہے، اگر دونوں ہی ایک جیسی ان کی زندگی کے تجربات ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ زندگی میں جو مثبت رویے والے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں زندگی میں اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو یعنی مثبت سوچ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی ہے کہ مائنڈ ولنریبل ہے، یعنی مائنڈ جو ہے چینج ہو سکتا ہے، یعنی اس میں ٹرانزیشن ہو سکتی ہیں، اور ٹرانزیشن کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے ذہن میں کوئی ایک پرپز رکھے، یعنی ایک آپ کے سامنے وہ بہت بڑا مثبت قسم کا آئیڈیا ہو اور اس کے لیے پھر پیشن ہو، کام کرنے کے لیے جذبہ ہو، پھر محنت ہو، پھر ڈیڈیکیشن ہو، اور پھر اس کے بعد کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میں اس کے بارے میں کچھ چند ایک آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا جنہوں نے زندگی میں بہت کامیابی حاصل کی، باوجود اس کے کہ شروع میں ان کو بہت ناکامیاں ہوئیں۔ ناکامیاں دراصل آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو یہ مت کبھی اپنے آپ کو کبھی یہ نہ سمجھیے کہ ناکامی ہوئی تو اب یہ فیلیور ہے۔ فیلیور ہمیشہ کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو میں آپ کو مثالیں کچھ چند ایک، ہم صبح سے شام تک اسی اپنے رویے کو ہی دوسروں کے سامنے شو کرتے ہیں، کیسا رویہ ہے۔ اور میں اس چھوٹی سی مثال دوں گا شروع میں کہ اگر عام طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا کاغذ ہے یہ، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ کاغذ کو آپ ایکسپلین کریں تو کیا کریں گے؟ کیا کاغذ ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ کاغذ ہے اور نقطہ ہے۔ عام طور پہ ہم اتنے بڑے سفید کاغذ کو تو بھول جاتے ہیں، نقطے پر نظر ہوتی ہے۔ میرا تجربہ ہے یہ کہ جب بھی کچھ چیز بس ہو گیا جی کسی کو دکھائیں تو عام طور پہ عادتاً اکثر لوگ اس میں سے اچھائی نہیں دیکھتے، اس کی جو کمی چھوٹی سی بھی رہ گئی ہو تو اسی پہ نظر آتی ہے کہ ہاں دیٹس سم تھنگ رانگ۔ اب اسی طرح یہ گلاس ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ گلاس ہے۔ عام طور پہ آپ یہی کریں جی یہ آدھا گلاس ہے، یعنی آدھا گلاس خالی ہے، پانی کم ہے، مگر وہ اتنا گلاس نظر نہیں آتا جو پانی ہے۔ تو دس از ہمارا رویہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، مگر یہ نہیں کہ سب لوگ اچھے بھی ہیں، ان کو پازیٹیو چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ لہٰذا یہ فطرت ہے انسان کی، اور فطرت بنتی ہے بچپن سے، کہ جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے، جو ہمارے ارد گرد ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست جس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں آپ سے، آپ کا آہستہ آہستہ وہی رویہ بن جاتا ہے۔ اگر شروع میں ہی آپ کی تنقید ہوتی رہے، آپ کو ہمیشہ برا کہا جائے، آپ کو ہمیشہ جو نگیٹو چیزیں
جو منفی چیزیں دکھائی جائیں تو آپ ہمیشہ آئندہ کے لیے منفی بن جاتا ہے. اصل میں جو انسان کا ذہن ہے نا، یہ ذہن ایک قسم کا کمپیوٹر ہے. آج ہم یہ بات کمپیوٹر کی کر سکتے ہیں، جب نہیں تھا کمپیوٹر صرف رویے کی بات کرتے تھے. تو کمپیوٹر کا کام کیا ہے؟ جو اس کو فیڈ کریں وہی اس میں ہو جاتا ہے. تو فیڈ کیا ہوتا ہے؟ جو بچپن میں ہم آج تک اپنے آپ کو جس میں ایکسپوجر ہمارا ہوتا رہا ہے، وہی بچپن میں ہمارا کمپیوٹر فیڈ ہو کے ہماری وہ زبان، ہماری آنکھیں، ہمارا پروسیس وہی ہو گیا. مگر دس از ناٹ انف. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویدر اٹس اے بیٹر تھنگ اور اے بیٹر تھنگ، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. اف اٹس اے بیٹر تھنگ اٹ از پازیٹیو. اور پازیٹیو چیز ہمیشہ اچھی لگتی ہے، اس میں مسکراہٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، جوائے ہوتا ہے. اور جو نیگیٹو ہوتی ہے وہ کیا لگتا ہے؟ کلاؤڈس ہیں، ڈارک کلاؤڈز آن یور ہیڈ، آلویز کورنگ دوز ڈارک کلاؤڈس. تو انسان اس وقت پھر وہ ڈپریشن میں رہتا ہے. ہر چیز میں اس کو برائی نظر آتی ہے، اچھائی نظر نہیں آتی. ایسے بائی دی وے مجھے ایک دن ایک صاحب آئے تو ہمارے گھر میں نے بڑی ڈیکوریشن یہ وہ کی ہوئی تھی. تو دیکھ کے تو کہتے ہیں یہ جو جگہ ہے نا ایک تھوڑی سی، اگر آپ اس کو ٹھیک کر دینا تو کیا بات ہے. مطلب اتنا خوبصورت گھر نظر نہیں آیا، وہ چھوٹی سی چیز نظر آ گئی. تو عام طور پہ ہماری یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہمیں نقص پہلے نظر آتا ہے، اچھائی عام طور پہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا انسان کی ذہن کی کیفیت ہے. تو اس کو کہتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو بچپن سے لے کر اور آپ کے آج کے ماحول تک جس سوسائٹی میں آپ رہے ہیں، جن قسم کے لوگوں میں رہے ہیں، جس قسم کی آپ ایکسپیرئنس کرتے ہیں، تو وہ اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر وہ نیگیٹو ہے تو کہیں تھے گاربیج. گاربیج ان، کمپیوٹر کے بارے کہتے ہیں نا گاربیج ان اور گاربیج آؤٹ. مگر انسان کا ڈفرینٹ ہے، گاربیج ان اینڈ گاربیج اسٹیز. جب اسٹے کرتا ہے اندر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو فیلنگ. آپ کے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آئے گا، اچھائی کم نظر آئے گی. تو جب لوگوں سے بھی ملتے ہیں اس طرح، تو کتنا اچھا ویل ڈریسڈ خوبصورت انسان ہو تو آپ کو ایک دم وہ کوئی نہ کوئی چیز اس میں سے، اگر آپ کا وہ گاربیج اسٹے ہے تو وہ چیز اس طرح نظر آئے گی آپ کو. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کمپیوٹر کو ہم نے چینج کرنا ہے. اور یہ پروگرامڈ ہے تو اس کو ری پروگرام کرنا ہے. اور ری پروگرام کرنے کے بعد پھر انسان چینج کرتا ہے. اچھا، ذہن کمپیوٹر کی طرح جس طرح وہ بھی والنریبل ہے، تو ذہن بھی انسان کا والنریبل ہوتا ہے کہ یہ چینج ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ اسٹیٹک. کمپیوٹر میں ہم مختلف وہ ڈال دیتے ہیں پروگرام اکارڈنگلی، وہ گاربیج آؤٹ کی بجائے گڈ تھنگ آؤٹ، آپ کے رزلٹ اچھے آ جاتے ہیں. یہی حال ہمارا ہے. سو نیور گیٹ ڈس اپوائنٹڈ. کبھی مایوس نہ ہو، سمجھے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور میں اس کی چند ایک مثال دوں گا جو دنیا میں ٹاپ پہ، ان لوگوں کی جو اس وقت دنیا کی ٹاپ حیثیت رکھتے ہیں. سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اتنی شدید تکلیف میں گزارے کہ ان سے بائیکاٹ بھی کیا گیا. ان کے جو صحابہ تھوڑے سے تھے ان کو کتنی تکلیفیں دی گئیں کہ ایک ٹانگ کو باندھتے تھے اور دوسری ادھر 2 اونٹوں سے ایسے کھینچ دیتے تھے. اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وہاں سے مکہ سے ہجرت کرنی پڑی کیونکہ ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے ہوئے تھے. مگر آپ دیکھیے انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. انہوں نے اپنا وہ رکھا ایک کہ میرا یہ مشن ہے اور میں اس کو کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو انسان کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا زندگی کا پرپز کیا ہے، مشن کیا ہے. جب مشن پہ لگ جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں رہتی. اچھا، دوسرا میں اگزامپل بہت سارے لوگوں کی ہے. آئنسٹائن، دنیا کا اس وقت جو جینیس ترین ذہن آج تک پیدا ہوا ہے وہ آئنسٹائن ہے. اس کے بچپن کی اگر زندگی دیکھو تو وہ اسکول سے نکال دیا گیا تھا، کہتے جی نالائق ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں.
پھر 9 سال کی عمر تک وہ بات نہیں کر سکتا تھا، وہ فلوئنٹلی بات نہیں نکل سکتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا، وہی بندہ جو ہر وقت سوچتا رہتا تھا، ہر چیز میں وہ کیوریاسٹی تھی اس کو ہر چیز کے بارے میں. تو آج دنیا کی جو سائنس کی دنیا میں سب سے ٹاپ مقام ہے تو آئنسٹائن کا. اس نے ہارا، وہ ہارا نہیں. ایک اور بڑا نام جو اکثر کہا جاتا ہے وہ تھامس ایڈیسن. تھامس ایڈیسن وہ تھا جس کو اسکول سے استاد نے لکھ کے، اس کے ہیڈ جو بھی تھا، گھر خط لکھ کے بھیج دیا کہ یہ بچہ نالائق، جو بھی لکھا کہ یہ بچہ ایسا ہے، اس لیے ہمارے اسکول میں نہیں چل سکتا. اب جب اور اسے کہا خط بند کر کے اپنی ماں کو دینا. ماں نے خط کھولا تو بچہ سامنے تھا. تو بچے کو نے پوچھا، ہاں مدر کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا، یہ لکھا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا قابل ہے، اتنا ذہین ہے کہ ہمارے اسکول میں کوئی ٹیچر اس قابل نہیں ہے، اور اس لیے آپ خود اس کو گھر میں پڑھائیں. اس نے ایک بہترین ٹیچر اس کے لیے رکھے، اور پھر اس نے جو زندگی گزاری، بڑی مشکل زندگی گزاری. حتیٰ کہ وہ ٹرین میں جا کے تو اخباریں بیچا کرتا تھا. بہت عرصہ تک وہ اسی طرح رہا. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ انوینشن جو ہوئی ہیں وہ اس تھامس ایڈیسن کی ہے. لائٹ ہو یا اتنی نمبر آف جو اس نے انوینشن کی ہیں وہ شاید ہی کسی اور نے کی ہو. کیا ایک مثبت لفظ ماں کا کہ ماسٹر استاد نے لکھا ہے کہ تم جینیس ہو، ہمارا اسکول اس قابل نہیں ہے. تو کیا نتیجہ ہوا کہ وہ بندے نے ایک مثبت لفظ اپنے اندر ذہن میں سمو لیا، اور وہ دنیا کا بہترین انوینٹر بن گیا. اسی طرح بہت سے لوگ اور ہیں، مثلاً ابراہیم لنکن. آپ کو پتہ ہے ابراہیم لنکن نے پہلے ڈیفیٹ ہوئی، پہلے تو ویسے ہی نکالا گیا وہ بھی، اور پھر اس کو کئی بار لڑتا رہا، ڈیفیٹ ہوئی، اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا سب سے کامیاب زبردست پریزیڈنٹ اگر رہا تو لنکن رہا ہے. پھر جاب اسٹیو اس کو کمپنی بنائی، اس کو اپنی کمپنی سے نکال دیا گیا، اور آج دنیا کا ایپل جو ہے اٹس کریشن آف جاب اسٹیو، اور دنیا کا امیر ترین شخص ہے جاب اسٹیو. دین بل گیٹ، لک ایٹ ہم. بل گیٹ کو بھی اس کو ہی واز ٹرنڈ آؤٹ آف دا یونیورسٹی، ایسا تھا بل گیٹ. اور آج آپ دیکھیے ینگیسٹ بلینئر آف دا ورلڈ، 31 ایئر کی ایج میں وہ کیا سے کہاں پہنچ گیا. تو گویا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے ذہن میں ایک پرپز رکھ لیتا ہے اور پھر اس کے لیے پیشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت کرتا ہے، اور پھر نو گوئنگ بیک، تو وہ جو اس کا مثبت رویہ ہوتا ہے زندگی میں، وہ اس کی فیلئرز کو، ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیلئر سے ڈرنا نہیں چاہیے. فیلئر از آلویز اے گڈ اسٹیپ فار سکسیس. تو آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی، اور میرا خیال ایک لائن لگی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو زندگی میں پہلے فیل ہوئے تھے مگر انہوں نے اپنا رویہ پازیٹیو رکھا کہ وی ول سکسیڈ. ایک مشن کے لیے، ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے لیے، نو گوئنگ بیک، نو فیلئر، وہ کام کرتے رہے، اور آخر میں دنیا کے ٹاپ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم اپنی زندگی سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں زندگی میں ہمیشہ، جب آپ کی سوچ ایک مثبت سوچ کے ساتھ کام کریں گے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کو ویسے پہلے سب سے کوئی نہ کوئی پرپز زندگی میں دیکھنا چاہیے، مشن، اور اس کے ساتھ پیشن. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورک، اور پھر کامیابی. تو یہ ایک یوں سمجھیے جو ہمارے مائنڈ کا کمپیوٹر ہے اس کی اب ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں، پہلے تو پروگرام تھا فرام چائلڈہڈ، ہمارے پاسٹ ایکسپیرئنس سے پروگرام تھا. اب ہم نے اس کو ری پروگرام کرنا ہے ٹورڈز دی پازیٹیو سوچ، کہ ہم مثبت سوچ کیسے کر سکتے ہیں.
اس کے کیا سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنے آپ کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کریں. آپ تنقیدی اپنے آپ کو خاموشی بیٹھ کر گھر پہ باہر کہیں سالیٹیوڈ خاموشی میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ یار ہم کیسے سوچ رہے ہیں, ہماری سوچ کا انداز کیا ہے, کیا یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. تو پھر اس کے بعد اس کو ری فریم کریں, اس سوچ کے انداز کو. آپ کا کام ہے یہ, آپ نے ری پروگرام کرنا ہے اپنے کمپیوٹر کو. تو اس کے لیے کیا ایڈیشن کیا ہے, بہت ساری چھوٹی چیزیں کہ ہر ایک چیز میں آپ خوشی اچھائی تلاش کریں. تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اچھی چیزیں کون سی نظر آتی ہیں. جو مائنس جو لیٹ سے نیگیٹو جو منفی چیزیں ان کو نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے. وہ جب کریں گے تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے گا ہمیشہ اچھی چیز دیکھنے کا. پھر ایک خوشی تلاش کریں ہر ایک چیز میں. جب آپ اچھی چیز دیکھیں گے تو ایک سیٹسفیکشن ہوگی, ایک خوشی ہوگی, ایک پلیجر ہوگا. لطیفے سنا کریں. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک بندہ اور جا کے اس میں اپنا چیک دیا تو کہنے لگا کہ یہ مجھے پیسے مل جائیں گے. کہنے لگا جی کتنے دن میں لگ جائے گا. کہنے لگا جی 3 دن تو لگ جائیں گے. کہنے لگا ارے جی آپ کے بینک کے سامنے تو میرا دوسرا بینک ہے. کہنے لگا دیکھیں نا پروسیس تو کرنا پڑتا ہے نا, وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس نے کہا جی کیا پھر. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں, فرض کیا آپ قبرستان کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کی وہاں موت واقع ہو جاتی ہے. اب بتائیے کہ آپ کو وہی سے قبر میں دفنائیں گے, آپ کو گھر لے کے جائیں گے. آپ کو وہ کہتا ہے لعنت ہے تجھ پر. میں اتنی پیڑی مثال دی ہے. مطلب یہ ہے کہ یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ڈیلی جوکس میں خوشیاں. کرنل صاحب اکثر ہمیں جوک بھیجتے رہتے ہیں مزیدار کے. تو اس طرح خوشیاں تلاش کریں ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں. خوشی اس یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت بڑی چیز چاہیے, ہمیشہ چھوٹی چیزوں میں خوشی ہوتی ہے. اور کچھ نہیں, باہر کھڑے ہو کے اپنے پھول نظر آیا تو اس میں دیکھیں واہ کیا بیوٹیفل کریشن آف اللہ, زبردست ہے, اس کو کتنی خوشی. ویسے کانٹے بھی ہیں, آپ چھوڑ دیں کانٹوں کو, کانٹوں میں بھی خوبصورتی ہے, وہ ایک گریس دیتے ہیں اس پودے کو. گلاب کو دیکھ لیجئے, کانٹے نہ ہو تو کیسا گلاب کیسا رہے گا. لہٰذا یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ پھر اپنے اندر اپنے آپ سے بات کریں, سیلف ٹاک جس کو کہتے ہیں. اپنے آپ اچھی اچھی باتیں کریں, اپنے آپ سے محبت کریں, دوسروں سے محبت کریں, اپنے آپ سے بھی محبت کریں, اپنے آپ کو ویلیو دیں, اپنے آپ کو سمجھیں کہ سم تھنگ آئی ایم آلسو کریشن آف اللہ, سم تھنگ گریٹ. آئی ہیو بن, میں پیدا کیا گیا ہوں کسی خاص پرپز کے لیے. ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ایک پرپز ہے. اب عمران صاحب اپنا ایک دیکھیے کیسا زبردست کر رہے ہیں, ہر ایک کا اس طرح. اشتیاق صاحب سب کچھ ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں, سب کچھ اپنے اپنے, کرنل صاحب ہر ایک پرپز میں لگے ہوئے ہیں. اور اسی میں آپ ہائٹ کے لیے فائٹ کریں, سب سے بڑی, اور اسی میں خوشی ہے اور وہی پازیٹیوٹی ہے. جب آپ سوچیں گے کہ یہ جو فیلیور ہیں دے آر دا اسٹیپنگ اسٹون, دے آر ناٹ دی الٹیمیٹ. جب آپ نے فیلئر کو ایکسیپٹ کر لیا, کوئی شخص آپ دیکھیے دنیا میں جو کامیاب ہوا سب سے پہلے فیل ہوا. تو فیلئر کو کبھی بھی نیگیٹو نہ لیں, سمجھے اٹس اے پازیٹیو تھنگ. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. اور پریکٹس کریں کمپیشن, لو, کیئر, ہیلپ, دوسروں کی ہیلپ کرنا, کیئر کرنا, کمپیشن. یہ چیزیں آپ میں خود بخود وہ پازیٹیوٹی لائیں گی. آپ کو نیگیٹو چیز جو منفی چیزیں اپنے آپ ڈیلیٹ ہو جائیں گی اور پازیٹیو جو مثبت چیزیں وہ نظر آئیں گی. اور پھر اس سے اپنے آپ کو بلیو کرتے ہوئے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے وہ بلیو کی ہوتی ہے. ایک ہے بروس لپٹن, اس کی کتاب ہے ایک پاور آف بلیف. وہ ایک پہلے نان بلیور تھا, اللہ کو یقین. جب اس نے یہ وہ ریسرچ کرتا تھا بہت بڑی, آپ کبھی انٹرنیٹ پہ دیکھیے بروس لپٹن, کبھی اس کی بات کریں گے. میں نے بھی اتنی موٹی کتاب پڑھی ہے اس کی, ایک ایک لفظ. تو وہ پہلے کرتا تھا. اس نے پھر لاسٹ ٹائم میں نے جب سیل کی بات ہو رہی تھی اس کا ریفرنس دیا تھا کہ سیل کا ممبرین جو ہوتا ہے, اگر 40 ٹریلین سیل انسان کے جسم کے اندر ہیں تو ہر سیل کا جو ممبرین ہے دیٹ از دا برین. صرف اٹس ناٹ دا اونلی دا نیوکلیس
تو جب ہمارے 40 ٹریلین سیلز برین والے ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو آپ کے سامنے، تو آپ کا جو ماحول ہوگا کتنا زبردست مجھ پہ اثر کرے گا. میری ایک ایک بات مجھ پہ اثر کرے گی، میری ایک ایک سوچ میرے اندر اثر کر کے میرے جو کمپیوٹر ہے یہ پروگرام اس کو ری پروگرام کر دے گی. تو یہ چیزیں مطلب سارٹ آف انسان کو ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں، فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو. آلویز تھنک آف پازیٹیو. نیگیٹو چیز میں بھی ہمیشہ، میں ایک مثال، میرے ایک دوست سے کہنے لگے جی میری ٹرانسفر ہو گئی ہے فلاں جگہ سے فلاں جگہ، اور میرے لیے دعا کریں، میرے لیے کوشش کریں، یہ وہ، میرے بچے ادھر ہیں. میرے ساتھ بھی واقعہ ہوا ہے. یقین جانیے وہ چینج تھا، چینج براٹ اے گریٹ بینیفٹ ٹو دی پرسن. یعنی وہ چینج کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ پہنچا، مجھے بھی پہنچا ایک زمانے میں، اس کو بھی پہنچا کہ وہ ایک نیا ایکسپیرینس، ایک نئی ایڈیشن آپ کی اس کے زندگی میں ایک ایڈ ہو گیا. وہ اس کو پہلے نیگیٹو، میں جی وہ میرا پریشانی، گھر میں بچے ہیں، وہ لانا ڈنگنا. اس کے بعد ایک بڑا چینج آ گیا اس میں. جب واپس آئے تو اٹ واز اے ڈفرنٹ پرسن آل ٹوگیدر. تو گویا وہ ایک جو نیگیٹو چیز نظر آ رہی ہے اس میں بھی ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے. تو آپ نے سرچ کرنا ہے. وہ اگر زندگی میں انسان کو ہر قسم کے تجربات ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، ہر ایک ہوتے ہیں، مگر اس میں ایک پازیٹیو دیکھنی ہے. تو یوں سمجھیے کئی بار، ہاں ایک یاد آ گیا قصہ، ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ ٹریول کر رہے تھے بائی ایئر. اب ان کی بکنگ تھی، اگلے دن کا جس ملک میں جانا تھا وہاں ان کی جاب تھی، اگر نہ جاتے تو جاب ختم ہو جاتی. دوڑے دوڑے ایئرپورٹ پہ پہنچے، تھوڑی دیر ہو گئی کہیں رستے میں، تو وہ اتنی دیر میں وہ سیٹ جا چکی تھی. اب وہ بڑا پریشان، کیا کریں، گھر آئے روتے پیٹتے کہ بھئی دیکھو میری تو اب کل جاب چلی جائے گی. گھر پہنچے، سو گئے، صبح اٹھے تو نیوز میں تھا کہ وہ جہاز کہیں ایکسیڈنٹ میں کریک ہو گیا. نیگیٹو میں کتنی زبردست پازیٹیو ہوئی. یعنی اس وقت تو تکلیف ہوگی کہ نیگیٹو، اگر سمجھے کہ جو نیگیٹو ہو رہا ہے اس میں کوئی اللہ کی مشیت ہے. جب یہ سمجھے نا کہ اس نیگیٹو میں باوجود میری کوشش کے بھی نیگیٹو ہے تو اس میں اللہ کی مشیت ہے. جب اس پہ بلیو ہوگا آپ کا، تو بلیو اپنے اوپر کریں، فیتھ اللہ پہ رکھیں. ٹرسٹ دائی لارڈ ود آل دائی ہارٹ. جب یہ ہوگا تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی. بس یہ ایک قسم کی آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی. پہلے ایشو واز ٹرانزیشن کا، یعنی پہلے تھا منتقلی کا، اب تبدیلی کا آ گیا کہ آپ کے اندر، ہمارے اندر ایک زبردست ٹرانسفارمیشن، ایک تبدیلی واقع ہوگی جس میں ایک خوشی ہوگی، ایک اپنے اندر سیٹسفیکشن ہوگی. اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ جب آدمی ہر حالات میں گریٹیچیوڈ رکھتا ہے. الحمدللہ. مجھے ایک صاحب کبھی نہیں وہ بھول سکتا میں، میرے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی موٹر سائیکل پہ اپنے میاں کے ساتھ جا رہی تھی. ایک چھوٹا سا بچہ تھا چند دنوں کا، تو یا چند دنوں کا، یا مہینوں کا، یا سال کا، مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹلی. تو ایک ٹرک آیا، ٹریکٹر، اس نے مارا تو بیچارے وہ بندہ فوت ہو گیا. غریب سا لڑکا تھا جو اس کا ہسبینڈ تھا. تو اب وہ اکیلی بچی رہ گئی ہے، اور ان کا اور اس بچے کا کوئی اور پیچھے نہیں تھا، غریب تھا اتنا. اب یہ لڑکی کے باپ جو بوڑھا آدمی تھا، میں اس کے پاس افسوس کے لیے گیا. میں نے کہا آپ کی بیٹی بہت افسوس کی. انہوں نے ایک لفظ کہا، الحمدللہ. میں تو سچی بات ہے، اتنا زبردست کنوکشن، بلیو، فیتھ ہونا، ایک لفظ نہیں بولا انہوں نے کہ کتنا افسوس ہے. کہہ لگے الحمدللہ. دیٹ از دی پازیٹیوٹی. تو اگر ہم اپنی زندگی میں یہ چیز گریٹیچیوڈ کا لے آئیں، گریٹیچیوڈ، شکرانہ کا، تو ہمیں جو کبھی زندگی میں جو ہمیں منفی تجربات ہوتے ہیں وہ بھی مثبت کہیں نہ کہیں آپ کو لگے. بہت شکریہ. ڈیسٹینیشن کا نہیں ہوتا کہ ہماری منزل کیا ہے، کوشچن ہوتا ہے کہ جرنی کیسا ہے. اور علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات
ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ آپ کا جو زندگی کا سفر ہے اسی کا ذوق، اسی کی خوشی، اسی کا مزہ، اسی کے انجوائمنٹ ہو، آگے اللہ کا منظور ہے انشاءاللہ ڈیسٹینیشن پہنچ ہی جائے گا کبھی کبھی۔ وہی جو ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ آپ نے گزارا اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے انجوائمنٹ کے ساتھ، یہی زندگی ہے۔ تھینک یو۔